حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کی آخری تاریخ میں تمام مسلمانوں کو جمع فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے تمام لوگوں کے سامنے، تمام مسلمانوں کے سامنے، تمام مدینے والوں کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان، ماہ صیام، ماہ مہمان رمضان المبارک کی اہمیت کو اور اس کی فضیلت کو اور اس میں ملنے والے انعامات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، ایک بہت بڑی دولت ملنے والی ہے، بہت قیمتی دولت ملنے والی ہے، بہت معزز اور مکرم مہمان آنے والا ہے۔ جو مہمان جتنا بڑا ہوتا ہے، اس مہمان کے استقبال کی تیاری اتنی ہی زیادہ پہلے سے کی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ یہ بابرکت مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، انعامات والا مہینہ ہے، یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے 2 مہینے پہلے سے اس کا استقبال کرتے تھے۔ آپ یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرما، ہمیں وہاں تک پہنچا دے، ہماری زندگی کو اس مہینے تک دراز فرما دے۔ یہ آپ دعا فرما دیتے ہیں۔ جیسا بارش کے آنے سے پہلے، باران رحمت کے برسنے سے پہلے بادل منڈلاتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں شروع ہو جاتی ہیں، بادل دھوپ سے انسانوں کو سایہ کرتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا سایہ وہ عطا کرتے ہیں۔ حالانکہ بادل بارش نہیں ہوتی، بارش تو بعد میں برسے گی، لیکن بارش کے آنے کی اطلاع، باران رحمت کے برسنے کی اطلاع بادل دیا کرتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں دیا کرتی ہے۔ تو رجب اور شعبان کا مہینہ یہ بادل کے منڈلانے کا ہے، یہ بارش بھرے، پانی بھرے بادلوں کو ہمارے سروں پر لے کر پھرنے والے بادلوں کی طرح یہ 2 مہینے ہیں۔ اس میں بھی اللہ نے برکت اور رحمت رکھی ہے، چونکہ بارش کے جو بادل ہوتے ہیں وہ بادل بھی رحمت سمجھے جاتے ہیں، وہ بادل بھی خوشخبری کا پیغام دینے والے ہوتے ہیں، وہ بادل بھی رحمت کے نزول کی اطلاع دینے والے ہوتے ہیں۔ تو پھر ان مہینوں کا بھی اکرام اور اعزاز کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، ایک مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، جو بابرکت مہینہ ہے۔ پھر اس مہینے کی فضیلت کو بتلاتے ہوئے کہ یہ مہینہ عظیم کیوں ہے، برکت والا کیوں ہے، تو اس کی وجوہات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے فضائل کو ذکر کر کے فرمایا، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جو شخص اس رات میں عبادت کر لیا تو اس کو 1000 سال عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ وہ مہینہ رات جس کو ہم اور آپ شب قدر کے نام سے جانتے ہیں، اس رات کی وجہ سے اس مہینے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے دنوں میں اللہ نے روزے فرض کیے اور اس کے رات کا قیام یعنی تراویح کو مسنون بنایا۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ نام ہے اللہ کے حکم کے آگے حرام تو حرام، حلال چیز کو بھی میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، حرام تو حرام، حلال چیز کو بھی میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ کھانا حرام حلال ہے، پانی حلال ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ یہ مہینہ کھانے پینے کا نہیں ہے، بلکہ میری خاطر، میری رضا کے خاطر، مجھ تک پہنچنے کے خاطر، میری خوشنودی کے خاطر، میرے حکم کے آگے اپنی خواہشات، اپنی ضروریات، ساری چیزوں کو، اپنے جذبات کو، ساری چیزوں کو ایک بازو میں رکھ کر پورا کرنا ہے۔ اگرچہ کہ تمہارے پاس کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں ہوں، مال ہو، ثروت ہو، اللہ نے آسائش اور گنجائش رکھی ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ کوئی مسلمان اس مہینے میں کھا بھی نہیں سکتا۔ اس پر روزے فرض کیے گئے تاکہ یہ 1 مہینے کی ٹریننگ اور 1 مہینے کی مسلسل مشق سے 11 مہینے اللہ کے حکم کے آگے قربان ہونا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ گویا مشق کا مہینہ ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ
گویا ایک بننے کی جگہ ہے. کوئی چیز کسی کمپنی میں بنتی ہے، اگر وہ کمپنی میں وہ چیز صحیح پھر وہ اس کمپنی سے نکلنے کے بعد لوگوں کے ہاتھوں میں آتی ہے، لوگوں کے استعمال میں آتی ہے، تو پھر لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور جو چیز کمپنی میں ہی، صنعت میں ہی جہاں وہ بن رہی تھی ناقص بنی، کمزور بنی، اس میں عیب رہا، تو پھر جب لوگوں کے ہاتھوں میں آئے گی تو لوگ اس کمپنی کو بدنام کریں گے. اس کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں نہیں رہے گی کہ یہ چیز ناقص ہے، کمزور ہے. تو یہ مہینہ تربیت کی کمپنی ہے، یہ مہینہ اصلاح کی کمپنی ہے، یہ مہینہ تقوی کو اپنے اندر پیدا کرنے اور بنانے کی یہ کمپنی ہے. یہ تقوی کے لیے مہینہ دیا گیا کہ آدمی کو تقوی حاصل ہو جائے. تقوی کہتے ہیں اللہ کا خوف، اللہ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑنا، اس کے حکم کو بجا لانا، اس کا نام تقوی ہے. پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنا، بچتے ہوئے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، جس طرح ایک کاٹی دار جھاڑی میں انسان اپنے دامن کو، اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو سمیٹے ہوئے چلتا ہے کہ کہیں ادھر کسی سمت سے، کسی جانب سے کانٹا نہ لگ جائے اور جس کی وجہ سے میرے کپڑے تار تار نہ ہو، پھٹے نہ، یہ سوچ کر وہ جھکتا ہوا، اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہوا، بچاتا ہوا، گویا پرہیز کرتے ہوئے چلتا ہے. تو تقوی کی تشریح بھی ایسے ہی کی گئی. تو یہ چیز حاصل ہوتی ہے روزے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خطبے میں آگے جو ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ. جو مسلمان اس مہینے میں ایک نفل کام، ایک نفلی عبادت اس مہینے میں بجا لائے گا تو اللہ رب العزت اس کو دیگر مہینوں میں فرض عبادت کا جو ثواب ہوگا وہ ثواب اللہ رب العزت اس مہینے میں عطا فرمائیں گے. صرف نفل پڑھنے پر فرض کا ثواب اس مہینے میں دیا جانا، یہ اس مہینے کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے فرائض کے تعلق سے فرمایا وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ. جو شخص اس مہینے میں ایک فرض نماز پڑھے گا تو اس کو دیگر مہینوں میں 70 فرض نماز ادا کرنے کا، 70 فرض عبادت ادا کرنے کا اس کو ثواب دیا جائے گا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں بھوک اور پیاس برداشت کرنا ہوتا ہے. جب آدمی بھوکا ہو جاتا ہے تو اس کے مزاج میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، بے صبری پیدا ہوتی ہے، انتقام لینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آنا یہ فطری تقاضا بن جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی آگاہ فرما رہے ہیں کہ جب روزہ رکھو گے تو جب روزے کے دن کی مقدار ایک اچھا خاصا حصہ، ایک بڑا حصہ جب گزر جائے گا تو پھر آدمی کے اندر بے چینی کی کیفیت پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے آدمی اگر اپنے آپ پر قابو نہیں پائے گا، اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ سکے گا، اپنے دل پر، اپنی سوچ پر قابو نہیں رکھ سکے گا، تو پھر یہ بے صبری، اس بے چینی اس کو فساد پر ڈالے گی، لایانی پر ڈالے گی. گالی دینے پر آدمی کو یہ تیار کرے گی، اس کو ابھارے گی. تو فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر سے اس مہینے میں کام لینا ہے. ایک صبر کوئی کسی پر کوئی ظلم کر دے تو خاموش رہنا. ایک صبر یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ طاعت پر جمنا، اطاعت پر جمنا، یہ حقیقی صبر ہے. مہینہ شروع ہو گیا، 4-5 دن لگاتار استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ 5 نمازیں ہونے لگیں. جیسے پہلا عشرہ گزر گیا، نمازوں میں کمی آ گئی، تراویح میں کمی آ گئی، تو پھر یہ صبر کے خلاف ہے، یہ صبر کے تقاضے کے خلاف ہے، یہ صبر ہے ہی نہیں. صبر یہ ہے کہ مہینہ شروع ہونے سے لے کے ختم ہونے تک کوئی روزہ ہم سے نہ چھوٹے، کوئی تراویح ہم سے نہ چھوٹے، کوئی سحری ہم سے نہ چھوٹے، کوئی افطار ہم سے نہ چھوٹے، قرآن مجید کی تلاوت ہم سے نہ چھوٹے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہم سے نہ چھوٹے، استغفار کی کثرت ہم سے نہ چھوٹے، جنت کی طلب ہم سے نہ چھوٹے، اور جہنم سے پناہ مانگنا ہم سے نہ چھوٹے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہم سے نہ چھوٹے. یہ ہے صبر. طاعت پر جمنا اس کو کہتے ہیں، استقامت کے ساتھ ہر حال میں بجا لانا. یہ صبر کے ساتھ اس مہینے کی خاص مناسبت ہے. یہی وجہ اللہ کے نبی نے فرمایا والصبر ثوابہ الجنہ. اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ صبر کا صلہ کیا ہے، صبر کا بدلہ کیا ہے. صبر کا بدلہ تو صرف جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں. جو صبر کرتا ہے اس مہینے میں لوگوں کی تکالیف کے باوجود اور عبادت میں مشکل ہونے کے باوجود، مشقت پیش آنے کے باوجود استقامت کے ساتھ رہتا ہے، اس کے لیے جنت کی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں خطبے میں ارشاد فرمائی ہے. اور جو اس مہینے کی قدر نہیں کرتا، اس مہینے میں عبادت کر کے اپنے رب کو نہیں منا لیتا اور اپنی بخشش نہیں کرا لیتا، اس کے سلسلے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر
अचानक आप तशरीफ लाए और फरमाया मिंबर से करीब हो जाओ, और हुज़ूरुल मिंबर, सब मिंबर से करीब हो गए। तो आप मिंबर पर आप कदम रंजा होते हैं। जब पहली सीढ़ी पर, पहले दर्जे पर जब आप कदम रखते हैं तो आप आमीन कहते हैं। जब दूसरे दर्जे पर, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखते हैं तो आप आमीन फरमाते हैं। जब तीसरे दर्जे पर कदम रखते हैं तो आप आमीन फरमाते हैं। और उसके बाद मिंबर से उतर कर आप एक बाजू हो जाते हैं। सहाबा को तशवीश होती है कि इस तरह का वाक़या हमें कभी पेश नहीं आया, कि कभी अल्लाह के नबी ने इस तरह नहीं फरमाया। तो सहाबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं कि हम आपसे एक ऐसी चीज़ पाए हैं आज जो इससे पहले हम मा कुन्ना नस्मअहु, कभी इस तरह हमने आपसे इस तरह आमीन कहते हुए मिंबर के सीढ़ियों पर नहीं सुना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वाक़या पेश आया था उसको आप फरमाते हैं, अरज़ अली जिब्रील अलैहिस्सलाम, जब मैं मिंबर पर कदम रखा पहले दर्जे पर, फलम्मा रक़ीतु अद-दरजतल ऊला, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अदरक रमज़ान बऊद मन अदरक रमज़ान फलम युग़फ़र लहू, हलाकत है उस बंदे के लिए जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया और उसमें इबादत करके अपने आप को जन्नत का हकदार नहीं बनाया, अपनी बख्शिश नहीं करवाई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन फरमाते हैं। बद्दुआ है जिब्रील की, जो सय्यदुल मलाइका है, आपका लक़ब अमीन है, तमाम मलाइका, तमाम फरिश्तों के सरदार, फरिश्तों के सरदार की बद्दुआ, और उस पर आमीन सय्यदुल अंबिया, इमामुल अंबिया की आमीन उस पर मोहर का काम करती है। तो फिर उस बंदे की हलाकत में कोई शक बाकी नहीं रहता जो रमज़ान की नाकदरी करता है, उसमें अपनी बख्शिश नहीं कराता। फिर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे दर्जे पर आमीन कहने की वजह फरमाते हैं कि जब मैं दूसरे दर्जे पर कदम रखा, फलम्मा रक़ीतु अस्सानियता, तो फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम दूसरी दुआ फरमाते हैं, बऊदा मन ज़ुकिरता इंदहु फलम युसल्ली अलैक, हलाक हो जाए वो मुसलमान जिसके सामने आपका जिक्र हो और वो आप पर दुरूद ना भेजे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़े, उसके लिए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ फरमाई। क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात इस उम्मत पर इतने ज़्यादा है कि हम कोई मुसलमान बालिग होने से लेकर आखिरी सांस तक सिर्फ दुरूद और सलाम भेजता रहे, तब भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का बदला अता नहीं कर सकता। आप हमारे लिए इतना रोए हैं, इतना गिड़गिड़ाए हैं, इतना सोचे हैं, इतना फिक्र किए हैं। आपके बारे में आता है दाइमल अहज़ान लैसत लहु राहा, हमेशा फिक्रमंद, राहत नाम की कोई चीज़ नहीं। दाइमुल फिक्रा, हमेशा उम्मत के लिए फिक्रमंद। यहूदी का जनाजा जा रहा है तब भी आप मुनाफिक के जनाजे पर रो रहे हैं, यहूदी के जनाजे पर रो रहे हैं। बद्र के मौके पर 24 सरदारान कुरैश कलीबे बद्र कुएं में पड़े हुए हैं, उनसे मुखातब होकर फरमा रहे हैं कि तुम्हारा रब ने तुमसे जो वादा किया था क्या वो पूरा हो गया, काश मेरी बात मान लेते। जालिमों तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जालिम और जाबिर दुश्मनान इस्लाम पर तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम फरमाने वाले थे। तो इसका तकाजा यह है कि हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजें। तो जो शख्स दुरूद में कोताही करता है उसके लिए बद्दुआ, वो आदमी ये बद्दुआ का मुस्तहिक बन जाता है। तीसरी बद्दुआ जो फरमाई उसकी वजह, उस आमीन कहने की वजह आप फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया बऊदा मन अदरक अबवैहि अल-किबरा औ अहदहुमा फलम युदखिलानिही अल-जन्नता, कि कोई शख्स अपने माँ बाप को बुढ़ापे की उम्र में पाया, दोनों को पाया या एक को पाया, और पाने के बाद उनकी खिदमत करके, उनकी मदद करके, उनको खिलाकर, उन्हें पिलाकर, उनकी ज़रूरत, उनकी हाजत को पूरा करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक नहीं बना लिया तो वो हलाक हो जाए। तो उस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया। तो ये इन तीनों वाक़यात में जो इस वक्त हमें जहन में रखने वाली बात वो है कि जो शख्स इस रमज़ान मुबारक की नाक़दरी करता है उस पर जिब्रील की बद्दुआ और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन है, तो इसमें बहुत डरने की बात है। तो ये महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से बहुत बड़ा कीमती तोहफ़ा है, बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से बहुत अजीम और बाबरकत मेहमान है, इसके हम सबको कदर करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस माह मेहमान की कदरदानी की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और इसके दिन में रोज़ा रात में क़याम तरावी की अल्लाह तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।